اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ کوٹلی شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ جو قیادت ہے اس کے اندر سرفرست نام جانا پہچانا جاتا ہے، چاچا یعقوب کشمیری کے نام سے، جو کوٹلی آزاد کشمیر کی جو تاجر برادری ہے اس کے صدر ہے، اس کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے جو تاجر برادری کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ان سے آج موجودہ جو کشمیر کے حالات اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ تحریک تاجر برادری کی تھی۔ اس کے حوالے سے کہ یہ کیسے شروع ہوا، آپ کا کیا کردار، اور ہر طرف جو چاچا یعقوب کشمیری کی آواز لگ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ بہت شکریہ چاچا یعقوب کشمیری صاحب، اور میں بھی اسی لیے آپ کو چاچا یعقوب کشمیری کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر بندے کی زبان پہ چاچے کا لفظ صاحب کے نام آپ کے ساتھ احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ جی طاہر صاحب۔ میں سب سے پہلے یہ PKN نیوز کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ نے کوٹلی میں آ کر تمام اسٹیک ہولڈر سے آپ نے انٹرویو بھی دیے، میں نے سنا ہے، تو یہ آپ میرے پاس بھی آئے ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تو یہاں کس وقت جو ہے نا آزاد کشمیر میں بڑے پرامن حالات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی پیالی میں کہتے ہیں نا طوفان برپا، یہ حکومت کی طرف سے اس طرح بہت ذریعہ بہت پرامن ہے، اور پرامن احتجاج ہو رہا ہے، پرامن سب اس سے پہلے بھی بڑا پرامن تھا، اب بھی پرامن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو یہ تحریک ہے بنیادی طور پر تاجر برادری نے آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج شروع کیا تھا چند سال پہلے، اور یہ تحریک بنتی بنتی عوامی تحریک بن گئی۔ اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ تاجر برادری کا یہ وہ جو سٹارٹ تھا آج ایک انقلاب کی طرف شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس تاریخ میں چونکہ یہ بنیادی حقوق کی جو ہے نا یہ تاریخ تھی، اس میں یہ سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، صرف تاجروں کا نہیں بلکہ اس میں ٹرانسپورٹر بھی ہے، اس میں تمام سیاسی سماجی جماعتوں کے کارکن بھی شامل ہیں، تمام برادری کے لوگ شامل ہیں، تمام کنبے کے لوگ شامل ہیں، اور بالخصوص ہماری پوری ریاست جموں و کشمیر جو یوتھ ہے اس کا کردار سرفرست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد کی یا کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک کی نہیں ہے، بلکہ پوری کشمیری قوم جو ہے نا ایک جھنڈے تلے جمع ہے، اور انہوں نے اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو اپنے نسلوں کے حقوق جو 70 سالوں میں جو غصب کیے گئے تھے ان کو جو ہے نا وہ برآمد کرنے کے لیے، جو ہے نا چوری کیے گئے تھے ان کو برآمد کرنے کے لیے یہ جو ہے نا تاریخ شروع کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی پرامن تاریخ ہے، اس میں کسی قسم کا کہیں کوئی تشدد نہیں ہوا، ماں سوائے جو ہے نا وہ بھی جو حکومت کی طرف ہوا، ہمارے تاجروں کی طرف سے، ٹرانسپورٹر کی طرف سے، شہری کی طرف سے، کسی کی طرف سے جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی کہیں کو واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ جو ہمارا 13 جولائی کو جو رفح آباد میں ہوا تھا وہ بھی حکومت کی طرف سے ہوا تھا، ہماری طرف سے ہم تو پرامن ہیں، پہلے بھی ہم پرامن تھے، ہم نے 3 سال تک جو ہے 2-2.5 سال تک بیٹھے رہے، بوری پہ بیٹھے رہے، اور بڑے پرامن، بڑے بڑے جج سے جوس ہوئے، کہیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ تو انشاءاللہ اس سے بعد جو ہماری جو 29 ستمبر میں نکالے اس میں پرامن وہ کیا جائے، کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ تو حکومت کے خلاف ہے، نہ تو کوئی کسی پاکستان کے خلاف ہے، یہاں کسی ادارے کے خلاف ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اصل میں یہ جن جو چور ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم نے اپنے بنیادی حقوق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا 29 ستمبر کو جو جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن نکال دیا، ہم اس کی بات پورا حمایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ حکومت کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نہیں ہے، ادارے کے خلاف نہیں ہے، تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 38 رکنی جو مطالبات پیش کر دی ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کو منتخب ادارہ نہیں ہے، یہ ایک خود ساختہ ایک تنظیم بنائی گئی، اور اس کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، جیسے انتخاب کے ذریعے لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا حکومت میں ہوتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں۔ ان کے پاس کون سا آئینی اختیار ہے کہ یہ حکومت وقت سے یا آزاد کشمیر کی جو منتخب نمائندے ہیں جو ان کے ساتھ یہ مذاکرات کریں؟ اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ آئین اور یہ منتخب ہونا یہ سارے کا سارا فراڈ ہے،
ٹھیک ہو یہ جو بھی آئین جو جاتے ہیں نا اسمبلی میں، 70 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ آئین ساز اسمبلی جو ہے نا یہ لوگوں کے حقوق رسم کرنے کے سوائے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی تاریخ آزادی کے لیے کوئی کام کیا، نہ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک تنظیم ایسی ہے جو کہیں رجسٹر بھی نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی کی تاریخ ہے. یہاں کے ممبران اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. ممبران اسمبلی نے لوگوں کے سے ووٹ لے کر لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ووٹ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، بجائے تحفظ کرنے کے یہ دیکھ لیں نا کہ 70 سالوں میں کون سا انہوں نے کام کیا ہے. یہ ہے بیسیکلی قانون ساز اسمبلی. کون سے قانون نے بنائے، کون سے لوگوں بہتری کیے کام کیے. تو اگر یہ ہماری یہ تنظیم جو ہے نا، یہ تنظیم رجسٹر نہیں ہے، غیر رجسٹر ہے، یہ آئینی نہیں ہے، غیر آئینی ہے، اس کے باوجود بھی پوری قوم اکٹھی ہے، یہ آپ کو میرے لیے یہ باعث سعادت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ہے نا کشمیریوں کی یہ ایک جماعت بن گیا ہے. یہ جماعت کہیں کوئی کسی کے خلاف، میں نے پہلے کہا یہ بنیادی حقوق کی تو جا رہی ہے. اور یہ کوئی سمجھے اگر یہ بغیر کے بیٹھے ہوئے نا اسمبلیوں میں، یہ بیٹھے ہوئے خواجہ سران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا، ان کو ہوش ہونا چاہیے بھائی جو کام آپ نے کرنا تھا ایسے ان لوگوں نے جو عام لوگ ہیں نا، عام لوگ ہیں، انہوں نے کر دیا اور یہ کام کروا رہے ہیں لوگ. اچھا سر، حکومت کی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ اس میں جو لوگ شامل ہیں 31 خاص کر جو رکنی کور کمیٹی ہے، اس میں وہ نیشنلسٹ جن کو کبھی بھی عوام نے ووٹ نہیں دیا، ریجیکٹ مختلف جماعتوں سے لوگ ہیں، ان کا یہ گٹھ جوڑ ہے جو اس وقت پورے کشمیر کے اندر ایک نئی تحریک لوگوں کے حقوق کے نام پہ ایک انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس میں نیشنلسٹ کا مطلب کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نیشنلسٹ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی عبادت ہے، سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے، لیکن آج کل اس کو الٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا جی جو بےایمانی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ سیاست کرتا ہے، یعنی آج کل جو ہے نا الٹ کر دیا ہے. یہ جو نیشنلسٹ تھا، میں پہلے یہ سمجھا تھا نیشنلسٹ شاید اس کو کہتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے اور جو ہے نا وہ ہندوستان کا حامی ہے. یہ بات نہیں ہے. اور اس جموں ایکشن کمیٹی میں اکثریت تاجروں کی ہے. شوکت نواز میر تاجر ہے، عمر نذیر تاجر ہے، اپنا دل کوٹ والا وقار تاجر ہے، مجتبہ تاجر ہے، رندری والا شہزاد تاجر ہے، اور باغ والا افتخار زمان تاجر ہے. اس میں اکثریت تاجروں کی ہے. اگر کوئی یہ بند سمجھا ہے کہ نیشنلسٹ، تو میں سمجھتا ہوں نیشنلسٹ کا مطلب جو ہے میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے کہ جو قوم سے پیار کرنے والا ہے، جو قوم پرست ہے، جو اپنے لوگوں کے سے پیار کرتا ہے، اپنی زمین سے پیار کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ساری قوم نیشنلسٹ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان حجیروں کو یہ پتا نہیں ہے کہ نیشنلسٹ کس کو کہتے ہیں. اور یہاں تک جو بات ہے نا کہ یہ ایک پرومنڈا ہے. پرومنڈا یہ ہے جی کہ اس وقت پوری کشمیری جو ہے نا وہ 40 لاکھ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 53 لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2000 بندہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم 2000 پاکستان کے حامی ہیں، باقی جو ہے نا وہ 39.5 لاکھ بندہ پاکستان کے خلاف ہے. نعوذ باللہ. تو یہ آپ پیغام کس کو دے جاتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب کیا آخر میں؟ تم جو ہے نا وہ یہ بیوقوف سجن ہے پاکستان کے، یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن خود لوگوں کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہے. دنیا کو بتا رہے ہیں یہ منسٹر ایسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ فلاں جا رہی ہے. اچھا جو 39 لاکھ بندہ پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ جو 10-15-20 ہے یہ پاکستان کے حاکم ہیں. یہ بیوقوف سجن ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، دنیا ساری کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کشمیری پاکستان کے خلاف ہے. دیکھو یہ غلط میسج آ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے، نہ کسی کو ادارے کے خلاف ہے. بیسیکلی یہ اپنے لوگوں کے حق میں ہے. شروع سے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنٹ ہے، راگ ایجنٹ ہے. ابھی کہتے ہیں ایجنٹ ہے. بھائی ہم نے کہا ہم ایجنٹ ضرور ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہم بربلا کہتے ہیں ایجنٹ ہے، لیکن ہم ایجنٹ اپنے دیہڑی دار، اس مزدور، اس مسکین، اس محکوم کشمیری کے ایجنٹ ہیں. ہم کسی اور ملک کے ایجنٹ نہیں ہیں. اگر یہ کوئی بات سمجھا کہ حقوق ہے نا ایجنٹی ہے، تو ہم اپنے ان بچوں کی نسل کے حقوق کی خاطر نکلے ہیں ان کے ایجنٹ. اچھا سر، ایک وزیر نے کل ایک بیان جاری کیا تاجروں کے متعلق
کہ یہ گیس اور دیگر جو نقلی اشیاء یا مہنگی اشیاء بیچتے ہیں کشمیر کے اندر، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سہارا لیا، عوام کے ساتھ مل گئے. بنیادی طور پر مہنگائی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، جو آپ حکومت کے طے شدہ جو اصول ہے یا ریٹ ہے ان کے مطابق آپ فروخت نہیں کرتے تھے. دراصل جی جو منسٹر صاحبان نے انہوں نے ایک بار پہلے بھی اس طرح کے بیان دیا تھا، وہ میری ذات کے لیے دیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی تھی. آج انہوں نے پوری ریاست کے تاجروں پہ ایک الزام لگایا، ایک جھوٹا پرمڑا کیا ہے. تو میں چونکہ پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہ کروں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تاجر برادری سراپا احتجاج ہے اور بار بار مجھے فون کریں گے، پہلے آپ کریں اس کے بعد ہم کریں گے. تو بات یہ ہے جی کہ وہ منسٹر صاحبان تھوڑا سا اپنے وہ منسٹر صاحب جنہوں نے کل تقریر کی ہے، تھوڑا سا اپنے گھروان میں جھانکیں کہ یہاں پر جعلی دوائیات کی سرپرستی کون کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ڈرگ مافیا ہے وہ انجیکشن بیچنے والا کون ہے، وہ اس کا کس کا ساتھی ہے، وہ پرچہ اس کے کس کے خلاف ہوا تھا، اس کا سپورٹر کون ہے، یہاں کوٹلی میں ایران کون بیچ رہا ہے، اس کا جو ہے نا سربراہ کون ہے، یہاں چرس کون بیچ رہا ہے، اس کا سربراہ کون ہے، اس کی پیشوائی کون کر رہا ہے، یہاں پر اسلحہ فروخت ہو رہا ہے اس کی سربراہی کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کو یہاں کرپشن ہو رہی ہے اس کے سربراہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. یہ تھوڑا سا اپنی جو کہنے والا ہے نا وہ پہلے اپنے گھروان میں دیکھیں. اگر یہاں پر جعلی جو سامان آ رہا ہے، جعلی مال بک رہا ہے، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے. یہاں فوڈ اتھارٹی موجود ہے، وہ کیا کر رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی نااہلی ہے. اچھا گیس بات ہوئی تھی گیس کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اور انتظامیہ آزاد کشمیر کی یہ ان کی نااہلی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر 2500 سلنڈر یہاں 300 کیوں مل رہا ہے، یہ ہمیں وہ جو ہے نا جو گیس بیچنے والے، میں خود ڈسٹریبیوٹر ہوں، تو ہمیں 2700 کا کیوں مل رہا ہے پاکستان سے، پنجاب سے ہمیں کیوں مل رہا ہے، یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یہ جائیں پہلے پتہ تو کریں. یہ اگر ان کو ہوش ہو، یہ مست ہوتے ہیں، نشے مست ہوتے ہیں، ان کو پوچھیں کہ نشہ کون کرتا ہے، شراب کون بیچتا ہے، شراب کے جو بیچنے والے ان کی سرپرستی کون کرتا ہے. یہ ہمارے منہ مت کھلوائیں. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جب ہم پہ اٹیک ہوگا ہمیں جواب دینا پڑے گا. یہ منہ ہمارا کھلے گا اور پتہ چلے گا کہ جو ہے نا وہ اس میں قصوروار کون ہے. یہ ان لوگوں کی نااہلی وجہ سے ہمیں وہاں سے 250 کا مل رہا ہے. یہ جائیں نا، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے جائیں اور ہم پلاٹوں میں جائیں، اوگرا والوں سے بات کریں، چیف سیکرٹری سے بات کریں کہ بھائی ہم کشمیر میں کیوں میری گیس آ رہی ہے، ہمیں بھی وہ 2500 کا یہاں ملنا چاہیے نا. ہم تو اس میں ایگری ہے کہ 2500 کا ملنا چاہیے، لیکن یہ جنہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ خود ایک بہت بڑا مافیا ہے. یہ جو منہ سے بکواس کر رہا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. میں مت چاہوں گا اس کے رشتے داروں سے، چونکہ یہ میرے کنبے کا رشتہ ہے، میرے رشتے دار بھی ہے، سب سے قریبی بھی ہے، لیکن جب یہ سیب آ جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے. تو یہ پورے تاجروں کی اس نے توہین کیا. بہرحال یہ اس کو جواب اور بھی ملے گا انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے جو بھی اگر کچھ غلط بیچتا ہے، جو مہنگائی کرتا ہے، تو یہ دیکھیں پرائس کنٹرول کمیٹی موجود ہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے، ان لوگوں کی نااہلی ہے. بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ نااہل یہ چھوڑ دیں. اب ان کو پتا چلے گا 29 ستمبر سے پہلے میرے خیال میں یہ یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. آخر پہ جو بنیادی جو 38 رکنی نکات ہیں، اس کے اندر لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک خاص طبقے کا بھی، کہ کشمیریوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. جو مقبوضہ کشمیر میں سے 1947 1965 71 اور دیگر جو ادوار ہے کہ وہاں سے ریفیوجی پاکستان کے اندر آ کے ریاست پذیر ہوئے، ریاست آزاد جموں کشمیر نے وہاں پہ بسیرا کروایا. آج ان کو ان کے حقوق سے، ان کے ووٹ کے حق سے، ان کا جو کوٹا ہے یا دیگر ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایسے آئینی چیزوں کو چھیڑے یا بات کرے. کیا آپ سمجھیں کہ ایسی جو فضا بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ جو آئین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے لڑ پاڑے، جو آئین بنانے والے بیٹھے ہیں اس وقت، جائے ان سے پوچھیں تمہاری تاریخ کتنی ہے، کیا یہ لوگ آئین بنائیں گے؟ یہ قانون اسمبلی ہے، ان کا کوئی کام نہیں یہ سڑکیں بنانا، ٹوٹی نلکیاں کوئی کام نہیں ہے. یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، ان کا کام آئین اور قانون بنانا. اور جو مہاجرین ہیں ان کے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ 3 نسلیں گزر چکی ہیں. وہاں سے بھی یہ بنا کر کر رہے ہیں، یہاں بھی ہم پہ جو ہے وہ سوال چکے ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خطے میں کھلواڑا پیدا کر رہے ہیں وہی بارش ہیں جو جعلی وہ نبی سال کے ذریعے یہاں وہ آ جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ وہاں الیکشن نہیں ہوتے، کسی کشمیری کو بتا نہیں. اچھا جو وہاں مہاجرین ہیں جن کے لیے یہ سر پیٹ دیں گے ہمیں حقوق
खुदा की कसम उनको वो नहीं मिल रहे। ये सारे के सारे नुसरबाज हैं, ये 12 सीटें नुसरबाज लेकर आते हैं, वो वडेरे लेकर आते हैं। जो वफाकी हुकूमत वहां होती है वो उनको जो है ना वो प्रमोट करती है, वो अपने जो चंद गुंडे हैं उनको वो हम बैठा देती है, वो आजाद कश्मीर में आकर वो गुंडागर्दी करते हैं और यहाँ से सारे फंड लेकर चले जाते हैं। वहां पर आज तक कोई कश्मीरी ये बताए कि ना तो वहां पर इंतखाब होते हैं, ना कोई वोट लेके जाता है। ये सब ड्रामा है। और अब जो है ना अच्छा सर, उसके ऊपर डिबेट की जाए, उसका तरीकेकार बदला जा सकता है। उसके लिए फौरी तौर पर अगर जबरदस्ती कोई फैसला तो नहीं करवाया जा सकता। देखो जी, करे ना, बस ये और बात है। हम देखो जी, हमने मुतालबा कर रहे हैं ना, हम कौन सा पे चुनी रखी हुई है। देखिए, मुतालबा करना हर शहरी का हक है, ठीक है, चाहे वो कोई माने ना माने। हमने एक मुतालबा किया हुआ है, हमने कौन सा सरकार जो है कोई छुरा रखा हुआ है, उनको मुतालबा हमने किया हुआ है और हमने हमारा मुतालबा जायज है। ये पूरी कश्मीर का है, वो चंद लोगों का नहीं है। ये चंद जो बड़े ना जमातों के सरबराह, इनसे कौन देकर इनको अपनी जगह पूछें कि क्या यह बात दुरुस्त है, तो वो कहेंगे ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम मजबूर है। अच्छा सर, आखिर पे ये जो 38 रुकनी बुनियादी जो मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का, या जितने भी ताजर अवाब है इसमें शामिल है, और बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये चीजें प्रोवाइड करना। जब हुकूमत नाकाम हो जाए तो ये ऐसे हालात बनते हैं। आप समझते हैं कि ये हुकूमत की जो पिछले 2-3 साल से एक मुंतखब की मौत को खत्म करके एक गठ जोड़ के नई हुकूमत बनाई गई, कि उसके बाद ये हालात खराब हुए और एक नहीं बनी, जी एक हुकूमत बनी। ये देखें, ये इस 6 महीनों में 3 सालों में 3-4 हुकूमतें बनी है। जी ऐसे ही। अब भी शायद दो महीने बाद की जाती है, इसमें क्या बने। ये खिलवाड़ा है यहाँ कश्मीर में इस तरह की। देखें, अच्छा बनी थी गलत सी जो चलने दे, खुद हम उससे मुतालबा करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि इन लोगों का बाप कौन है, इनका जिम्मेदार कौन है, ये कोई पता नहीं चलता इनका। ये एक जो है ना वो मिनिस्टर बना, अब वो किसी और जमात में शामिल हो गया, अभी मिनिस्टर था वो, या कहीं वो बशीर था, वो किसी और जमात में शामिल हो गया। ये प्राइम मिनिस्टर का हमें ये नहीं पता चला। देखे, दो बड़ी जमातें हैं, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी है या नून है, तो उसके तमाम कारकुन ये अलफन मुझे ले लेंगे तो जॉइंट कमेटी के साथ हैं, असूली बात के साथ हैं, लोगों के हकूक के लिए ये जद्दोजहद में सारे के सारे लोग मौजूद हैं और इसमें शामिल है। और ये जो है ना जिसके क्या रहे ना कि ये अर्नी है, ये मैं समझूं कि अर्नी नहीं है, ये गैर अर्नी है। अगर अर्नी होते तो रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर ना बनता। उसका एक तरीकाकार होता है, वो 4-5 दिन होते हैं, उसमें जो है कागज नमी दाखिल होते हैं, उसमें जांच पड़ताल होती है, फिर आगे फरिश्ता होती है, सकता है। लेकिन ये रातों रात 1 घंटे के अंदर अंदर ये कहीं कोई आइन नहीं है, ये सारे गैर आइन है। आइन की बात करते हैं, इनको आइन का पता नहीं है। सही मुझसे पूछते, मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं मिनिस्टर कुछ भी नहीं हूँ, मैं शायद वो LLB में वो इतनी तारीफ भी नहीं है। मैं सब में समझता हूँ कि आइन क्या चीज है, और आजाद कश्मीर आइन और जो है पाकिस्तान का आजाद कश्मीर में आइनी तौर पर क्या मुदाखलत है। ठीक है। अच्छा, आखिर पे सर ये बता दें, जो 29 सितंबर को कॉल है उसका लोग कुछ ख्याल कर रहे हैं, कोई तसादम के हवाले से, जैसे पाकिस्तान में 9 मई हुआ तो उस तरह आपको कोई तसादम ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए, कश्मीर के अंदर कोई नई हालात खराब ना हो जाए, और जॉइंट एक्शन कमेटी के सियासी कोई गलती ना सरजद हो जाए, करवाई ना जाए, जिससे हालात खराब हो जाए। इस हवाले से क्या आप समझते हैं एज ए ताजर नुमाइंदे और एज ए अवामी एक्शन कमेटी के? पहली बात तो यह जी कि बिल्कुल आपका ये बात दुरुस्त है। हाँ, कि जो है ना हालात खराब होना हमारी जो जद्दोजहद, जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारी तारीख है, ये पुरअमन है। ठीक है। और हमारी तरफ से कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है। अगर गड़बड़ हुई भी तो ये हुकूमत की तरफ से होगी। और अगर कहीं कोई इस तरह का वाकया हो गया तो सारी की सारी हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। मैं 4 जून को या बरतानिया में 4 जून से लेकर 13 अगस्त तक 12 अगस्त तक मैं वहां पर रहा, और सारा का सारा जो कश्मीरी कम्युनिटी है, मैंने उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, उन्होंने मेरी दावत भी दी है, और सारे के सारे लोग इस बात में मुतफिक हैं कि ये 12 अंश का अजड़ जो है इसको खत्म किया जाए, और कश्मीर में जो है जो खरबड़ा पैदा करने वाले, जो हम ब्लैकमेलिंग पैदा करेंगे, उनको जो है ना वो बात रखा जाए। सारे लोग जैसे ये मदद आ रही है, ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये जो लोग ये कह रहे हैं लोग कि जो है ना वो 29 मई को वाकया हो जाएगा, वाकया हमारी तरफ से इंशाल्लाह नहीं होगा। बिल्कुल वसूख से मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने बाकायदा एक SOP तैयार हुआ है। उस SOP में ये फैसला हुआ है
کہ نہ ہم نے کسی کے خلاف نعرہ لگانا ہے، نہ ہم نے علاقہ نعرہ لگانا ہے، نہ حکومت خاری کا لگانا ہے. ہم نے صرف یہ نعرہ لگانا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہمیں دیے جائیں، بس یہ ہے. اس میں آج تک یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی غلط نعرہ لگاتا ہے تو وہ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل نہیں ہے. وہ اور لوگ ہیں ہمارے بنے، وہ کسی نے یا کسی جماعت میں بھیجے ہوئے ہیں یا کسی نے وہاں بھیجے ہوں گے. آپ یہ نعرہ لگائیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ کچھ ان کو قابو کر سکیں. یہ ایسی بات نہیں. ہمارے یہ کوٹلی کے صحافی موجود ہیں، بڑے بڑے جلسے میں 2-2 تحریر ظاہر بننے کے یہاں چیچوں میں ہوئے، کسی نے ایک نعرہ بھی نہ کسی نے خود مختاری لگایا، نہ کسی نے علاقہ لگایا، نہ کسی پاک فوج کے پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ہم نے لگایا. پہلے ہی ہم نے بند کیا، خبردار کو پتہ نہیں لگائے گا، کیونکہ پاکستان کے خلاف تو ہم نہیں ہے نا، پاکستان کی سرزمین کے خلاف نہیں ہے. پاکستان کلمے کے نام پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہے. اور ہم نے جو ہے نا کیا ہمیں تیرے کچھ گھیر گزرے ہیں کہ کیوں وہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں گے. ہمیں پاکستان کے حکومتوں کے ساتھ ہماری ناراضگی ہو سکتی ہے، گلے شکوے ہو سکتے ہیں بھی ہے، لیکن پاکستان کی سرزمین سے پاکستان کے عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمارا نہ کوئی جھگڑا ہے نہ اس کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مرد صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. میں نے ناظرین کوشش کی کہ چاچا یعقوب کشمیری سے ان تمام ایشو کے اوپر بات کر سکوں مختصر وقت میں، کہ جو آج کل عوام کو جس کا اندیشہ ہے یا حکمران طبقہ یا دیگر جو لوگ ہیں جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے ان کے حوالے سے جان سکیں کہ کیا وہ کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک فسانہ ہے. ان تمام چیزوں کا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ 38 رکنی جو نکات ہیں یا اس کے علاوہ جو پہلے بھی نکات پیش کیے گئے، وہ صرف آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس کے حقوق کے لیے ہم نے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کوئی سیاسی یا رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہے، صرف عوام کی طاقت سے، عوام کی نوجوانوں کی آواز ہے، بزرگوں کی آواز ہے اور ہر طبقہ فکر کی آواز ہے کہ صرف جو یہاں پہ مسلط کیا گیا آپ پہ جو طبقہ ہے اس سے جان چھڑوائی جائے اور صرف منتخب اور جو لوگوں کو انصاف دے سکیں ان لوگوں کو آزاد کشمیر کی باغ ڈور دی جا سکے اور جو ان کو حقوق دے سکے. کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ ساتھی رپورٹر فاروق گوہر کے ساتھ سردار طاہر، کوٹلی آزاد کشمیر.